أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تعریفیں اس بادشاہ کی، اس شہنشاہ کی، جس نے اس پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا. تعریفیں اس اللہ کی جس نے متکبرین کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا. بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے علم اور طاقت پر غرور کرتی تھی، آج سب کے سر جھک گئے. حقیقت یہی ہے کہ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے. حالات دن بدن خرابی کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں. مسلم اور غیر مسلم ہر شخص پریشان ہے. اہل ایمان لگتا ایسے ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اور بات بھی بڑی تلخ ہے کہ مالک ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اپنے مالک کو راضی کیجیے. وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا. اس بادشاہ کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کی من حیث القوم من حیث الامہ معافی مانگنی چاہیے. قرآن مقدس کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی رب سے معافی طلب کیجیے.
اور یہ ایمان ہے اہل ایمان کا کہ انبیاء معصوم عن الخطا، ہر گناہ سے پاک۔ پھر بھی کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کا سوال اپنے رب سے معافی کرتے ہوئے کیجیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر بھی کہا جا رہا، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اتنی رب کی عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافیاں طلب کرتے ہیں، رب کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادتیں کر رہے ہیں، جسم تھک گیا ہے، تھکا ہی نہیں ورم آ چکا ہے، اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ ہی ختم ہیں۔ فرمایا کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنی رحمتیں کر دی ہیں۔ اہل اسلام ہم تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں کی گٹھڑی نہیں، گناہوں کے سمندر میں غوطے کھا رکھے، ہم کہنے والے ہوں یا سننے والے ہوں۔ رب نے ہم سے اپنا گھر چھین لیا، دروازے پر کھڑے ہو کر کس منہ سے کہیں کہ مسجد بند ہے؟ رب ناراض ہے، اس رب کو راضی کیجیے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میرے گناہوں کو، گناہ تو ہے نہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ تو معاف کر دیے گئے، پھر بھی عجز اور انکساری کی انتہا، اللہم اغفر لی خطیئتی۔ امت کو سبق دیا جا رہا کہ میں امام الانبیاء ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، سردار انبیاء ہونے کے باوجود میں اپنے رب سے استغفار کر رہا ہوں، اور میری امت کے لوگوں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اسے معافی کی درخواست کرو۔ اللہم اغفر لی خطیئتی، اللہ میرے گناہوں کو، وجہلی اور میرے جہل کو، واسرافی فی امری اور میرے کام میں میری زیادتی کو، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ مانگ رب کا پیغمبر رہا ہے، سبق امت کو سکھا رہا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر رب سے کہیے کہ میرا یہ کام ہے، یہ شادی، یہ غمی، یہ ملازمت، اس میں اسراف ہو رہا ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اور میرے وہ گناہ ہے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا۔ بڑا خوبصورت پیغمبر کا فکرہ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اے اللہ میرے وہ گناہ جو تو مجھ سے تو زیادہ جانتا ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا یہ گناہ ہی نہیں، وہ تو گناہ کا پہاڑ بنا کھڑا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوا، ہر شخص، میں جانتا ہوں میں کتنا پاپی ہوں، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے،
میں رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کروں، اس طرح ساری امت محمدیہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے رب سے معافی کی درخواست کرے۔ میرا رب کہتا ہے مانگنا تیرا کام ہے، تجھے دینا تیرے رب کا کام۔ ہاں، ہم اس وبائی مرض سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ قرنطینہ بنا لو، اللہ کی طرف جھکنا نہیں ہے، اس سے لڑنا ہے۔ مالک کے سامنے گردن کو جھکانا نہیں ہے۔ جو جنگ کا اعلان کر رکھا ہے سعودی نظام لا کر، اس کو بند کرنا نہیں ہے، رب کو ناراض رکھنا ہے اور رب کا مقابلہ کرنا ہے۔ رب تو کہتا ہے میں تمہیں مٹا کر اس دنیا سے نئی قوم پیدا کر دوں گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہاری طرح کی نہیں ہوگی، وہ استغفار کرنے والی ہوگی۔ وما انت اعلم به مني، اللہم اغفر لی جدی، اے اللہ میری سنجیدگی سے۔ اللہ اکبر، آدمی سنجیدہ ہو کر بھی گناہ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو شاہ صاحب یہ کر رہے ہیں، حاجی صاحب یہ کر رہے ہیں، سنجیدہ۔ وَحَزْلِي، اے اللہ اور میرے مذاق میں کیے ہوئے کاموں کو۔ دیکھو مذاق میں امت کیسے جھوٹ بولتی ہے۔ یہ 1 اپریل گزرے، کیا کچھ نہیں لوگ کرتے تھے، اس دفعہ بھی کیا ہوگا۔ جتنا اس وبائی مرض سے یہ امت ڈری ہے، یہ انسانیت ڈری ہے، اللہ کی قسم اگر یہ اتنا خوف اپنے رب کا کر لیتی، رب کے فرشتے انہیں سلام کرتے۔ سلام نہیں کرنا، دور ہو جانا ہے۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے تجھے کرونا نہ ہو، مجھے کرونا نہ ہو۔ اتنا ڈر میرے رب کا ہے، اتنی ناراضگی جو رب کی اتر رہی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اتنا خوف مجھ میں اور آپ میں ہے۔ میرے مذاق سے کیے ہوئے کام، وخطئی، اور میرے بھول کر کیے ہوئے گناہ، غلطی سے کر گیا ہوں، بھول گیا ہوں۔ اللہ میں بھول گیا تھا تجھے کہ تو میرا خالق ہے۔ میں قبروں پر اور آستانوں پر اور گدی نشینوں پر اور سیدوں کو سجدہ کرتا رہا، میں بھول گیا تھا۔ پلٹا رب کے در پر، وعمدی، اور جو میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر زمینیں کھائی ہیں، جان بوجھ کر دوسرے کا مال دبایا ہے، جان بوجھ کر میں نے کم تولا ہے، جان بوجھ کر میں نے جھوٹ بولا ہے، جان بوجھ کر میں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے۔ اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار۔ دیکھو پیغمبر مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اور یہ سب کچھ میرے اندر ہے۔ اللہ اکبر، میں تو نہیں کہتا، یہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں اپنی عاجزی اور انکساری۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مجھ میں ہے، امت کی اکثریت میں یہ گناہ موجود۔ دیکھ لو رب ناراض ہے اور یہ امت کے نوجوان پتنگ بازی کر رہے ہیں۔ رب ناراض ہے اور یہ فرض نماز کا تارک میرے گھر میں رہتا۔ رب ناراض ہے اور میں قرآن کی تلاوت، استغفار کی تسبیح، اللہ اکبر، اے اللہ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیے ہیں اور جو چھپ کر کیے، ساری دنیا سے چھپ کر، کتاب کے اندر موبائل رکھ کر ماں باپ یہ سمجھتا ہے بایو پڑھ رہا ہے، بڑا رات کو جاگ کر اور یہ گندی فلم میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ یہ رب کو ناراض کر کے دھرتی پر رب کا قہر اترنے کی دعوت دے رہا ہے۔
پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی ذات تو اس سے بڑی اعلیٰ بلند ہے، پیغمبر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب میں پیغمبر ہوتے ہوئے رب کے سامنے گڑ کرا رہا ہوں، او میری امت، تم چھپ کر بھی کرتی ہو، اعلانیہ بھی کرتی ہو۔ ہر شخص اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالے، موت سروں کے اوپر، حالات کا پتہ نہیں،